شداد کی جنت اور جبریل علیہ السلام۔ تاریخ لکھنے والوں نے شداد کا ذکر حضرت حود علیہ السلام کے بیان کے بعد کیا ہے، اس لیے کہ اس کا تعلق بھی عاد قوم سے ہی تھا تاکہ ایمان والے اس سے نصیحت حاصل کر سکیں۔ عاد قوم میں شداد اور شدید دو بھائی تھے جو بڑے دولت مند بادشاہ تھے۔ شام ملک میں ان کی بادشاہی مانی ہوئی بادشاہی تھی۔ شدید اور اس کے لوگ اگرچہ شرک میں مبتلا تھے اور خراب عقیدہ رکھتے تھے، لیکن اس کے انصاف سے شیر اور بکری ایک جگہ پانی پیتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ اس کی عدالت میں دو آدمی آئے۔ ان دونوں میں سے ایک نے بتایا کہ میں نے اس آدمی سے زمین کا خطہ خریدا اور قیمت دے کر اس پر قبضہ کر لیا، پھر میں نے اس زمین میں ایک خزانہ پایا جو میں اس کو دینا چاہتا ہوں، اس لیے کہ میں نے صرف زمین خریدی ہے، خزانہ نہیں خریدا ہے، لیکن یہ لیتا نہیں۔ دوسرے نے کہا کہ میں نے تو زمین بیچ دی، اب زمین اور جو کچھ اس میں ہے سب اس کا ہے، اس لیے خزانہ بھی اسی کا ہے، میں اسے کیوں لوں؟ لیکن اس کی سمجھ میں یہ چھوٹی سی بات نہیں آتی۔ کیسا تھا یہ عجیب و غریب مقدمہ؟ عدالت نے پوچھا، یہ بتاؤ تم دونوں کے پاس کوئی اولاد ہے؟ ایک نے کہا ایک لڑکا ہے، دوسرے نے کہا ایک لڑکی ہے، خزانہ ان دونوں کے حوالے کر دو۔ عدالت نے فیصلہ سنایا، ان دونوں کو آپس میں بیاہ دو، اور یہ ایسا تھا وہ انصاف پسند راجا ایمان نہ لایا اور اپنے باپ دادا کے دھرم شرک پر ہی مرا۔ حضرت حود علیہ السلام نے اس سے بھی ایمان لانے کی بات کہی تھی، پر وہ شدید کے بعد شداد گدی پر بیٹھا۔ حضرت حود علیہ السلام نے اس سے بھی ایمان لانے کی بات کہی، بولا اگر میں نے تمہارا دین قبول کر لیا تو اس کا فائدہ کیا ہے؟ حضرت حود علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تمہیں اس کے اجر کے طور پر جنت عطا فرمائے گا، اس کی رحمتیں تم پر نازل ہوں گی۔ شداد بولا، یہ سب کچھ نہیں، میں تو خود اپنی جنت بناؤں گا اور دن رات وہاں عیش کرواؤں گا۔ پھر شداد نے جنت بنانے کا پروگرام بنا لیا۔ پورے ملک سے سونا چاندی، ہیرے جواہرات، مشک، عنبر اور مروارید کے ڈھیر لگ گئے۔ ایک خوبصورت جگہ بھی تلاش کر لی گئی، ماہر کاریگر جمع کیے گئے اور ایک مضبوط عمارت کی نیو ڈال دی گئی۔ ایک غریب کی امیدوں سے بھی بڑی لمبائی، کریموں کی ہمت سے زیادہ بلندی والی دیواریں تیار ہونے لگیں۔ بے انتہا خوبصورت اور صاف ستھری عمارت تیار ہونے لگی کہ آج تک ایسی عمارت کبھی تیار نہ ہوئی۔ دیواروں میں سونے چاندی کی اینٹیں چنی گئی تھیں، چھت اس کی سونے کے پتوں سے سجائی گئی تھی، ستون اس کے بلوری تھے اور ہر جگہ بڑے سندر ڈھنگ سے جوڑے گئے تھے۔ ان کی نہروں میں ریت کے بجائے انمول موتی بچھائے گئے تھے، اس کے پیڑوں میں مشک اور عنبر بھروا دیا گیا تھا۔ جس وقت خشک ہوا ان پیڑوں سے ہو کر گزرتی تھی تو رہنے والوں کے دماغ خوشبو سے بھر جاتے تھے۔ اس کی زمین کو مٹی سے پاٹنے کے بجائے مشک و عنبر سے بچھوایا تھا۔ 12,000 کنگورے اس کے محلوں کے چاروں طرف بنوائے گئے تھے، کنگوروں کو صرف سونے سے سجایا گیا تھا۔ محل میں خوبصورت سے خوبصورت لڑکیوں کو لا کر ٹھہرایا۔ یہ منموہک باغ 500 برس میں تیار ہوا۔ پورے ملک کے جواہرات اس میں لگ گئے۔ جب محل بن کر تیار ہو گیا تب شداد کو اس کی خبر دی گئی۔ شداد ایک بھاری فوج لے کر چلا کہ وہ اس جنت کو دیکھے اور وہاں قیام کرے۔ ابھی وہ ایک فرلانگ ہی چلا تھا کہ وہیں ڈیرا ڈال دیا۔ ارادہ تھا کہ جب اگلے دن سفر شروع ہوگا۔ اسی بیچ اسے ایک ہرن نظر آیا، اس کے پاؤں سونے کے تھے، سینگ سونے کے اور آنکھیں یاقوت کی تھیں۔ شداد اسے دیکھ کر حیران رہ گیا، اکیلا ہی گھوڑا دوڑا کر اس کے پیچھے چل پڑا۔ جب لشکر سے بہت دور نکل گیا تو اسے ایک بھیانک قسم کا سوار نظر آیا۔ اس نے پوچھا، کیا اس عمارت بنانے سے تجھے امان مل جائے گی یا تو اس میں رہ کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے عیش کرنا چاہتا ہے؟ شداد کانپ گیا، پوچھا، تو کون ہے؟ بولا، میں ملک الموت، موت کا فرشتہ ہوں۔ شداد نے گڑ گڑا کر اس سے عرض کیا، مجھے ایک نظر اپنی اس جنت کو دیکھ لینے دے، پھر اس کے ترنت بعد ہی میری جان نکال لینا۔ بتایا، یہ تو رب کا حکم ہے، میں تو ایک لمحہ بھی مہلت دینے سے مجبور ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے اس کی جان نکال لی۔ جسم بے جان ہو کر رہ گیا، تمنا دل میں دھری کی دھری رہ گئی۔ تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک بار اللہ کی طرف سے اسرائیل سے پوچھا گیا کہ تو مدتوں سے لوگوں کی روح قبض کرتا ہے، بتا کیا کبھی تو نے کسی پر رحم بھی کیا ہے اور اس کی جان نکالتے وقت تجھے رحم بھی آئی ہے؟
بولا حضرت اسرائیل عرض کرتے ہیں خداوند میں تو سب پر رحم کرتا ہوں۔ فرمایا کس پر زیادہ رحم کیا؟ تب حضرت اسرائیل نے عرض کیا کہ ایک دن ایک کشتی کو میں نے تیرے ہی حکم سے توڑ دیا تھا اور موجوں میں گھر کر وہ کشتی ہمیشہ کے لیے تباہ ہو گئی، اس پر سوار تمام لوگ بھی ختم ہو گئے، ہاں صرف ایک عورت بچا لی گئی جس کے پیٹ میں بچہ تھا۔ عورت کو فرشتوں نے ایک جزیرے میں پہنچا دیا، وہیں اس نے ایک لڑکا جنم دیا۔ تیرا حکم ہوا کہ اس عورت کی بھی جان نکال لو اور لڑکے کو وہاں اس عورت کے پہلو میں ڈال دو۔ اس وقت میری آنکھوں سے آنسو نکل آئے کہ اس لڑکے کا کیا ہوگا، یہ تو تڑپ کر مر جائے گا، اسے درندے کھا جائیں گے۔ خداوندہ یہی سوچ کر میں رو دیا، مجھے ایک تو اس بچے پر دیا آئی تھی اور دوسرے اب آئی جب شداد کی روح قبضے کرنے کا حکم دیا گیا۔ اس بیچارے نے کئی سو سال میں تو عمارت بنوائی تھی لیکن وہ اسے ایک نظر بھی نہ دیکھ سکا اور اس کی حسرتیں دل میں ہی دھری رہ گئیں۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ شداد وہی لڑکا ہے جس پر تو نے رحم کیا تھا۔ میں نے اس کی ماں کے مرنے کے بعد سورج اور ہوا کو حکم دے دیا تھا کہ اسے اپنی گرمی اور سردی سے مت ستانا بلکہ پھولوں کے پتے اڑا کر اس کے واسطے فرش بناؤ، پھر اس کے دونوں انگوٹھوں سے دودھ اور شہد کی نہر بہائی۔ اس طرح میں نے اس کی جان بچائی، پالا پوسا، یہاں تک کہ اسے حکومت کا